حکیم صاحب کا بیان ہے کہ یزید فاسق فاجر نہ تھا، اس کو برا نہ کہا جائے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے یہاں جانا نہیں چاہیے تھا، کیوں گئے؟ اور یہ ملکی جنگ تھی۔ یہ ایک بندے کا عقیدہ لکھ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا حکم پوچھا گیا، اور ساتھ اسی حکیم کے بارے میں لکھا ہے کہ دوسرا یہ کہ نماز فجر کے بعد مسلمانوں نے ان سے مصافحہ کرنا چاہا، اس حکیم سے جس کا یہ نظریہ ہے، انہوں نے مصافحہ نہ کیا، یعنی اس سے مسلمانوں کے دل دکھے۔ تو یہ ایک سوال ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو پیش کیا گیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، اس میں تو اول سے آخر تک سارا مورد الزام ٹھہرائے یزید کو گیا ہے کہ یزید نے مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے، یزید نے اہل بیت اطہار پہ ظلم کیا، اور یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں، یعنی وہ یزید کا جو مدینہ منورہ پہ حملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے پالے ہوئے تنے نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے، یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام استخوان مبارک چور ہو گئے۔ شرع انور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گا تھا کاٹ کر نیزہ پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا، یعنی یہ مظالم بیان کیے، اور ان میں یعنی ہر چیز کی جو تفصیلی نسبت ہے وہ ساری یزید کی طرف کی، اور پھر کہا کہ پھر اس خبیث کے دربار میں خواتین اہل بیت کو لایا گیا۔ تو یہاں یہ جو اس کا سوال ہے اس کے اندر کیا کیا باتیں کی گئیں؟ ان باتوں میں ایک یہ ہے کہ یہ ملکی جنگ تھی، ملکی جنگ تھی، یعنی یہ کوئی جہاد فی سبیل اللہ نہیں تھا، یہ کوئی دین کی حفاظت نہیں تھی۔ اس قائل کے باوجود یہ ایک ملکی جنگ تھی، اور ساتھ جو ہے وہ آگے یہ کہ وہ بندہ لوگوں سے مصافحہ بھی نہیں کرتا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کر کے جس وقت بات کی کہ یہ جو سوال میں ذکر کیا گیا کہ یزید فاسق و فاجر نہیں ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا نہیں چاہیے تھا، تو اعلیٰ کہتے ہیں کہ شک نہیں کہ اس کا قائل ناسبی مردود اور اہل سنت کا عدو و عنود ہے، ایسے گمراہ بد دین سے مسئلہ مصافحہ کی شکایت بے سود ہے۔ یعنی تم یہ روتے ہو کہ اس نے مسلمانوں کا دل دکھایا کہ سلام نہیں لیا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا دل دکھایا ہو اس پر یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا نہیں دکھائے گا؟ یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا، اس حکیم نے جس کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا، اور اس نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دل دکھایا، اور اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دل دکھایا ہے۔ اب یہ الفاظ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں استعمال کیے کہ اس حکیم نے کہا ہے کہ یہ ایک ملکی جنگ تھی، اور ان لفظوں کو یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کوئی اس نے سری گالی نہیں دی، یعنی یہ کہا کہ وہ فاسق و فاجر نہیں تھا یزید اور انہیں جانا نہیں چاہیے تھا، اور یہ ایک ملکی جنگ تھی۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ایسے گمراہ بد دین سے مسئلہ مصافحہ کی شکایت بے سود ہے۔ وہ کون؟ حکیم جو تھا جس کا عقیدہ سوال میں مذکور ہے، کہ اس سے تم یہ شکایت کر رہے ہو کہ مصافحہ نہیں کرتا، اس کی غایت اسی قدر یعنی مصافحہ نہ کرنا، یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ۔ یہ غلطی کیا ہے کہ اس نے قول صحیح کا خلاف کیا۔ قول صحیح ہے کہ مصافحہ کرنا چاہیے، اور بلا وجہ شرعی دستکشی کر کے یعنی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ کے سلام نہ لے کے ایک مسلمان کا دل دکھایا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوا ہے۔ مگر وہ تو ان کلمات ملعونہ سے، اب سوال میں جو کلمات ہیں کہ جن کے اندر جو سر فہرست قابل اعتراض بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملکی جنگ تھی، یہ ملکی جنگ تھی، تو ان کو کہہ رہے ہیں حالت کلمات ملعونہ۔ تو ان کلمات ملعونہ سے حضرت بطول زہرا و علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور خود حضور سید الانبیاء علیہ وعلیہم افضل الصلاۃ والسلام کا دل دکھا چکا ہے۔ یعنی تمہیں یہ شکوہ ہے کہ اس نے مصافحہ نہ کر کے مسلمانوں کا دل دکھایا، یہ تو اپنے ان بکواسات کی وجہ سے، کلمات ملعونہ کی وجہ سے، کہ جس میں اس نے کہا کہ یہ ایک ملکی جنگ تھی اور
اس پس منظر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں جانا اس نے ذکر کیا، تو اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ جس نے یہ بات کی وہ اتنا کم بخت انسان ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل دکھا چکا ہے، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور خود حضور سید الانبیاء علیہ وآلہ افضل الصلاۃ والسلام کا دل دکھا چکا ہے، اللہ واحد و قہار کو ایذا دے چکا ہے۔ تو یہ الفاظ اصل خلاصہ ہیں سارا سوال کی وضاحت کا، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اس حد تک یعنی موقف ہے یزید کے مقابلے میں کہ اس کی اتنی سی حمایت جیسے اس قائل نے کی ہے، اس حمایت کا، اور امام صاحب کے بارے میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف یہ کہنا کہ ملکی جنگ تھی، یہ کیا حملہ ہے کہ اتنا بڑا کہ اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھایا گیا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دکھایا گیا ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا گیا ہے، بلکہ اللہ تک مسئلہ پہنچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایذا دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے لکھا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ تو یہ مزاج ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا۔